کسی قوم میں کسی مسلک میں مرجعیت نہیں ملتی. اور یاد رکھیے کہ آپ نے میسج سنا ہوگا کہ ہمارے پہلے کی قیامت آنے والی ہے اور تاریخ بھی پترکاروں نے تحریک کر دی تھی کہ فلاں تاریخ کو آنے والی ہے. میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہوئی قیامت آنے والی ہے. آج جو 5 پر ایمان نہ رکھتا ہو اس کے لیے قیامت ہوگی. میں چاہا کہ اس میں دن پڑھا کروں گا, اس میں دن جانا کروں گا, اس میں دن کو سمجھا کروں. اصول جس کو کہا جاتے ہیں اصول 5 ہے نا, جو 5 کو مانتا ہے نا وہ یقین کر لیتا ہے جب تک آخری کڑی ایمان کی شکل میں نہیں آ جائے گی قیامت نہیں رہے گی. اللہ کو دوسرا تیسرا نمبر چوتھی امامت 5ویں قیامت اصول دین ہے. یہ آیات ہے. تو جب تک امامت نہ آ جائے تب تک قیامت نہیں ہو سکتی ہے. اور دور حاضر میں امام یعنی امام کے نعبت میں رہنما ہمارے نظام جیسے شخصیت میں جیسے شخص صورت میں ہمارے درمیان میں ہیں انہی کے نمائندے خاص آج الحمدللہ ہمارے حضور یہاں تشریف فرما ہے اور آپ حضرات انشاءاللہ ان کا خطاب سنیں گے اور اپنے دعاؤں میں یاد فرمائیے گا. پھر عرض کر رہا ہوں اس قوم کے درمیان مرجعیت نہیں ہے. یہ واحد شرف ایسا ہے ملت تشریف کو کہ جس کے ساتھ اس کا امام بھی ہے اور وہ امام ختم ہو گئے. ہمارا امام قیامت تک باقی رہے گا. قیامت اس وقت تک نہیں آ جائے گی جب تک یہ نہیں آ جائے. ہم لاؤ فکر و سمجھ رہے ہیں محترمہ کا دستبستہ یہ خاصات سے مسلمان باقی گزارش گزار ہے اپنے مرجع دینی میں تشریف الحاج گرجر اسلام اور مسلمین عثمان سید علی حسن سستانی صاحب کے نمائندے خاص جو پورے ہندوستان کی نمائندگی فرما رہے ہیں جناب گرجر اسلام اور مسلمین اشرف اور دامت برکات کے ممائن فضل علی مجمعی بیان فرمائیں اور یہ آمد کے لیے کہ جو کر کے بابا سبحانہ سلامات
سے دنیا سے جڑا رہا، روزے سے جڑا رہا، مقامات مقدسہ سے جڑا رہا۔ اس شہر کی تاریخ ہے، یہاں کے رہنے والوں کی تاریخ ہے، وہ اور ہیں نہ جن کی کوئی تاریخ ہوتی ہے۔ ہم تو ایسے بھی ماننے والے ہیں جو فقط اپنی تاریخ نہیں کرتے، نسلوں کی تاریخ اتنی اچھی فکر ہو کہ لوگوں کو بتانا نہ پڑے یہ کس کے ماننے والے ہیں، بلکہ لوگ تمہارے رفتار و گفتار کردار کو دیکھتے جائیں اور کہتے جائیں ہاذا جعفریون۔ ایک صلوات پڑھیں اپنی زبان سے تم کہتے ہیں، ہر انسان جو ہے اپنی تعریف چاہتا ہے، کوئی ہے جو اپنی برائی کرنے پر آمادہ ہو، لیکن اپنے سے جب تک ادھر سے تعین نہ آئے، آپ کے شرف کے لیے یہی کافی ہے، آپ کی تعریف جس کو مانتے ہیں ادھر سے آ رہی ہے۔ یہ ہے، اس طریقے سے یہ اعتماد کیا ہے جس کے آپ ماننے والے ہیں۔ سورہ انشقاق جس کا معنی ہے پھٹنے کے، اس میں ایک لفظ ہے، اور سورہ انشقاق یہ سورہ نازل ہوئی ہے مکے میں، جب پیغمبر اکرم مکے میں تبلیغ فرما رہے تھے تو وہاں پر مشرکین کا رہن سہن، ان کا جو ہے ان کی رفتار و گفتار، ان کی چال چلن اس طرح سے تھی کہ جیسے انہیں معلوم ہی نہیں، قیامت کے بارے میں خیال ہی نہیں کر رہے تھے کہ کہیں جانا ہے، جبکہ موت اتنی برحق ہے، نبی کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، خدا کا منکر مل جائے گا، لیکن ہمیں کسی بھی مذہب کا کوئی بشر بتا دیجیے جو موت کا انکار ہو، اتنی جو ہے یقینی چیز ہے کہ قرآن مجید نے موت کا نام ہی یقین رکھ دیا۔ ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک موت نہ آ جائے۔ یقین نام ہی رکھ دیا، لیکن یہ انسان جتنا غافل ہے، دنیا کی چمک دمک میں جو ہے اتنا ہو جاتا ہے، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری اصل منزل کہاں ہے، ہم پیدا کس لیے ہوئے ہیں، ہم رہ کہاں رہے ہیں۔ روایات کی دنیا
دنیا میں دیکھیے دنیا کو دار مجاز کہا گیا ہے، گزرنے کی جگہ ہے، دار قرار آخرت ہے۔ دار قرار کیا ہے؟ آخرت ہے۔ سورہ شامل ہوا قیامت کی جو ہے چیزیں، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے پھٹ ہو جائیں گے، دنیا جو ہے انتہا کی طرف جائے گی، ان آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے اے انسان، بھلائی کی بات ہوتی ہے، انسانیت کو کمال تک پہنچانے کی بات ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان انکا